ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختلف مقامات کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق رہنمائی لینے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ جو شخص طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے آئے، اس شخص نے ایک ایسے مضبوط کڑے اور سرکل کو پکڑ لیا ہے کہ اب اس شخص کی زندگی اس کی زندگی کے تمام معاملات، اس کا سب کچھ اللہ کی حفاظت میں آ چکا ہے۔ یہ آیت بنیادی طور پر ایک نظام کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک سسٹم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کسی کو غلامی کی زندگی سے نجات مل جانا، اور وہ بھی بطور خاص کفار کی غلامی سے نجات ملنا، اور اس کے بعد پھر کفر سے انسان کو نجات ملنا، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں ہے۔
لیکن اس نعمت کا احساس صرف اور صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو یا تو اس نعمت سے محروم ہیں، یہ نعمت ان کے پاس نہیں ہے، یا جن کو بڑی مشکل سے زندگی گزارنے کے بعد اسلام کی سمجھ آتی ہے، بہت لمبی زندگی ان کی بغیر اسلام کے گزر جاتی ہے، یا مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کو احساس نہیں ہوتا، اور پھر ایک زندگی گزرنے کے بعد ان کو اسلام کی حقانیت سے آشنائی ملتی ہے، اسلام کی روح ان کو سمجھ آتی ہے۔ صرف ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک ایسی جگہ عطا فرما دے، ایک ایسا مقام عطا فرما دے جہاں رہ کر انسان اسلام کے تمام احکام پر عمل پیرا ہو سکے۔ یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب یہ سب کچھ ملنے کے بعد انسان اللہ کی اسی نعمت کا انکار کر دے، اسی نعمت کو انسان بھول جائے، اسلام کی ہی ناقدری کرنا شروع کر دے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں مقام دیا ہے، جس کی وجہ سے کل قیامت والے دن اس کو کامیابی کی امید ہے، اگر اسی کے ساتھ انسان مخلص نہ رہے، اس کو صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے، اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، نظام کفر کے مطابق زندگی گزارے، اور اس کی توقعات یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن مجھے مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت میں ڈال دے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ یہ جو اس وقت ہمارے ملک کے بطور خاص حالات ہیں، یقیناً اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ اس نظام کا ہے جس نظام کو ہم نے اسلام کے مد مقابل اپنایا ہے۔ مسلمان کو تو دنیا میں کسی نظام کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، مسلمان ایک ملک بنائیں، ملک بنانے کے بعد ان کو یہ پریشانی ہو کہ ہم وہاں پر نظام کون سا نافذ کریں گے۔ مسلمان کو تو اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تو اللہ نے نظام اسی وقت آسمان سے نازل فرما دیا تھا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دنیا میں چلے جاؤ، ہمارے پاس سے تمہاری طرف ایک ہدایت نامہ پہنچ جائے گا، انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام اس کو یاد دہانی تمہیں کرواتے رہیں گے، اس کے مطابق زندگی گزارنا، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا دنیا اور آخرت میں کسی بھی جگہ اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو اس نظام کے مطابق زندگی گزارے گا، ہماری اس ہدایت کو اپنا لے گا، بدبختی، شقاوت، قسم پرسی، افلاس، بھوک، سیاسی تنگی، معاشی پریشانی، معاشی بحران، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی سے نکل جائیں گی۔ فلا یضل ولا یشقی، وہ سعادت مند ہو جائے گا، بدبختی اس کی زندگی سے نکل جائے گی، گمراہی اس کی زندگی سے نکل جائے گی، لیکن یہ کب ہے؟
جب اسلام کے نظام حکومت کو اپنایا جائے، اسلام کے نظام معیشت کو اپنایا جائے، اسلام کے نظام زندگی کو اپنایا جائے، طرز زندگی کو اپنایا جائے، وے آف لائف کو اپنایا جائے، تو پھر یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ طاغوت کیا ہے جس کا انکار اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمیں بتایا، اور جب کوئی بھی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ پہلے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا۔ یہ بڑے نقطے اور پوائنٹ کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب کوئی بھی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے سے پہلے تمام تر طاغوت کا انکار کرتا ہے۔ اگر یہ طاغوت کا انکار، طاغوت سے نفرت، باطل سے نفرت اس کے دل میں نہیں ہے تو اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کے بعد کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار، پھر اللہ کے ساتھ ایمان۔ کلمہ طیبہ ہم سب واقف ہیں، پہلا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے انکار ہے ہر ایک کا، ہر طاغوت کا، ہر باطل کا، ہر کفر کا، ہر شرک کا، ہر نفاق کا، ہر اس نظام کا انکار ہے۔ طاغوت کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے خلاف۔ یہ بہت سادہ سی تعریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سادہ سے الفاظ۔ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے خلاف کوئی بھی نظام اپنی مرضی سے گھڑ لینا جس کے اوپر لوگوں کو چلنے کے لیے مجبور کر دیا جائے، ہر وہ نظام جو اسلام کے اگینسٹ میں گھڑا جائے، جو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے خلاف جس کو اٹھایا اور کھڑا کیا جائے، وہ طاغوت ہے، وہ کفر ہے۔ اس کی اسلام میں اللہ کے پاس قیامت والے دن اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں دلائل سے آپ کے سامنے اپنی اس بات کو ثابت کروں گا، قرآن و حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہیں۔ یہ میری اپنی منطق نہیں ہے، یہ میرا پہنایا ہوا معنی نہیں ہے، یہ محدثین اور مفسرین کا بیان کیا ہوا معنی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا معنی ہے۔ ہر وہ نظام جو اللہ کے نظام کے خلاف کھڑا کیا جائے وہ طاغوت ہے۔ آپ اس کو اپنائیں گے، اللہ کے پاس آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کا معاشی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ کا سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ کے حکومتی معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ کا ملک اسٹیبل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ اللہ نے مثال دی ہے، 14واں پارہ اٹھائیے، سورۃ النحل، آخری سیکنڈ لاسٹ رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ میں اس مثال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں کوشش کروں گا کہ چند اصولی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا قریۃ، قریہ بستی کو کہا جاتا ہے، کانت آمنہ مطمئنہ، بڑا پیس تھا اس بستی کے اندر، بڑا امن تھا، بڑا سکون تھا، بڑا اطمینان تھا۔ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، رزق کے وارے نیارے تھے، پیسے کی ریل پیل تھی، ہر جگہ سے رزق ان کے پاس آتا تھا، آسمان رزق برساتا تھا، زمین اپنے خزانے اگلتی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، صرف ایک کام کیا جو ہم نے کیا ہے۔ یہ اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، میں نے اپنے پاس سے آپ کے سامنے بیان نہیں کی، الفاظ رکھے ہیں قرآن کے آپ کے سامنے۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا،
اللہ کی دی ہوئی نعمت کا انکار کر دیا، اس کے ساتھ انہوں نے کفران شروع کر دیا، اس کی ناشکری شروع کر دی۔ اسلام میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو اسٹون ایج کا مذہب ہے، یہ تو پتھر کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتا؟ فکفرت بانعم اللہ، اسلام کا انکار کر دیا انہوں نے، اللہ کی دی ہوئی نعمت جو تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، جس نظام کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ نظام انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ جو ہمارے ساتھ کیا ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے اس بستی کے اوپر بھوک کا عفریت نازل کر دیا، افلاس اس بستی کا مقدر بنا دیا، اس بستی میں خودکشیاں ہونے لگی، وہاں عزتیں بکنے لگی، وہاں مائیں بہنیں بیٹیاں سرے بازار اپنے آپ کو بیچنے لگی، ہمارے بل کو پورے کر دے، ہماری عزت سے کھلواڑ کر لے، الیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی قسم صرف ایک سبب ہے، آپ اسلام کے نظام کے خلاف جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، طاغوت، وہ ڈیموکریسی کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ سیکولرزم کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ سوشلزم کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ نیشنلزم کی صورت میں ہو سکتا ہے، ہر وہ نظام جس جمہوریت کو آج تک ہم بچانے کی کوشش کرتے آئے، اللہ کی قسم اٹھا کے منبر رسول پر کھڑا ہو کر میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جس نظام کے اوپر ہم چل رہے ہیں زندگی بھر سوائے ذلت کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے کعر مذلت میں گرتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے چلے جائیں گے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہوتا جائے گا، چچا بھتیجوں کے خون کا پیاسا ہوتا جائے گا، دادا اپنے پوتوں کے خون کا پیاسا ہوتا چلا جائے گا، پوتے اپنے جو ہے وہ دادا دادی کو مارنے کے پیاسے ہو جائیں گے، بیٹے جائیداد کے لیے اپنے ماں باپ کو قتل کرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ یہ سب میرے اور آپ کے نظام کی تصویر ہے۔ ہم میں سے کوئی کیوں بات نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر؟ کیونکہ جو بات کرے گا اس کے اندر سے سب یہ کچرا، یہ گند نکلے گا، ہم نکالنا نہیں چاہتے اس کو، ہم اس کو ساتھ لے کے مرنا چاہتے ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس بستی کے اوپر بھوک کا عذاب نازل کر دیا، بھوک مسلط کر دی، والخوف، اللہ رب العزت نے اس بستی کے اوپر خوف مسلط کر دیا۔ ان کے بچے باہر نکلتے تھے تو واپس میتیں آتی تھیں، ان کے بچے محفوظ نہیں تھے، وہ خود محفوظ نہیں تھے، ان میں سے کسی کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہم میں سے جو کاروبار کرنے، جاب کرنے، بزنس کرنے، کچھ بھی کرنے جائے گا شام کو زندہ واپس آئے گا یا اس کی میت گھر پہ پہنچے گی۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ وقت زیادہ نہیں ہے، میں آپ کا زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہتا، صرف ایک گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کی طرف واپس آ جائیں، ورنہ اسی طرح سے ذلت و رسوائی مقدر رہے گی۔ جس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہم نے اس ملک کے نظام کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اس ملک کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اس کلمہ طیبہ کا نظام اپنے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ میں اور آپ اس بات سے عموماً میں آپ کے سامنے اس طرح کی بات کرتا ہوں، جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ انڈیویجولی فردر ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ میں اور آپ جانتے ہیں میرا اور آپ کا دائرہ کار کیا ہے، میں اور آپ اندر سے کتنے مسلمان ہیں یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور معاشروں کا پھر نظام بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر بات کریں صرف کلمہ طیبہ کی، صرف نام نہاد اسلام کی جو اس وقت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، جس کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن جنت میں چلے جائیں، دنیا میں زندگی اپنی مرضی کی گزاریں، صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ منافقین کا نام تو سب نے سنا ہوگا، منافقین کا نام سب نے سنا ہوگا، کلمہ پڑھتے تھے، یہ بھی سب جانتے ہیں کہ منافقین کلمہ پڑھتے تھے۔
کلمہ پڑھنے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے پڑھتے تھے، اور اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ اگر کوئی ایک بات بھی میری غلط ہے تو آپ مجھے چیلنج کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے، غزوہ تبوک میں شریک تھے نا، واپسی پر جو انہوں نے گند کیا، صحابہ کرام کو، انصار اور مہاجرین کو لڑا دیا، جنگ میں شریک ہوئے تھے تو واپسی پر انہوں نے یہ کارروائی کی نا۔ وہ جنگ میں شریک ہوتے تھے، وہ جہاد میں شریک ہوتے تھے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے پڑھانے کو تیار تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ دیکھتے تھے، 5 مرتبہ دیکھتے تھے، وہ صحابہ کے ساتھ رہتے تھے۔ دنیا کا سب سے بہترین عہد اور زمانہ ان لوگوں نے پایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، لیکن اللہ کی قسم قرآن کا فیصلہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے بھی نچلے گڑھے میں منافقین ہوں گے، کیونکہ وہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، وہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے نظام کو چیلنج کرتے تھے۔ کافروں نے تو اسلام قبول ہی نہیں کیا نا، یہ روشنی دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، قرآن کی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ طٰہٰ کی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو تو ہمارے نظام کو اپنا لے گا زندگی بھر خیر ہی خیر ہے، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، وہ پورا معاشرہ اسٹیبل ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے اس نظام کو چھوڑ دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جنہوں نے ہمارے نظام کو چھوڑ دیا، ہمارے نظام سے روگردانی کی، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کے مطابق زندگیاں نہیں گزاری، ان کا گھر اسلام کے مطابق نہیں ہے، ان کا معاشرہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، سوسائٹی اسلام کے مطابق نہیں ہے، ان کا نظام حکومت اسلام کے مطابق نہیں ہے، ان کی سیاست اسلامی سیاست نہیں ہے، ان کی اکنامک نظام ان کا اسلامک اکنامک نظام نہیں ہے، ان کی معاشی پالیسیاں اسلامی معاشی پالیسیاں نہیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان لوگوں کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، ان کی معیشت میں سے برکت نکال دیتے ہیں، وہاں معاشی قتل ہوتے ہیں، وہاں معاشی استحصال ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے خون پسینوں کی کمائی کے اوپر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، ان کی معیشت ختم ہو جاتی ہے۔ اور صحیح حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا مَا بَعْضَ أَيْدِيهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ سنن ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کے وعدے کو توڑ دیتی ہے، اور اللہ کا وعدہ اسلام ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اسلامی عقائد کو اپنانا، اسلامی عبادات کو اپنانا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، بازار اسلام کے مطابق ہوں، ہماری معیشت اسلام کے مطابق ہو، کاروبار اسلام کے مطابق ہو، رہن سہن اسلام کے مطابق ہو، شادی بیاہ اسلام کے مطابق ہو، میتوں کے معاملات اسلام کے مطابق ہوں، ہمارے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق ہو، نظام تعلیم اسلام کے مطابق ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو ہم سب بحیثیت قوم توڑ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا أَيْدِيهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فرمایا جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دیتی ہے، اللہ ان کے اوپر کسی IMF کو مسلط کر دیتا ہے، اللہ ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ ان کی قوم سے ہٹ کر کسی اور قوم کو، دشمن قوم کے لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اپنی معاشی پالیسیاں نہیں بنا سکتے،
آ جائیے اسلام کی طرف، صرف ایک ہی سلوشن ہے۔ اس وقت ہم معاشرتی بدامنی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ختم کرنے کو تیار ہے، اس کی طرف سے پورا معاشرہ ختم ہو جائے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا شخص اپنے آپ سے اکتایا ہوا جو اپنے بچوں تک کو قتل کر دیتا ہے، اس نے معاشرے میں آگ لگا دی، تو میں اور آپ کیا کر لیں گے؟ کیا بچے گا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کھانے والے بچ جائیں گے؟ ہم نظام کے اوپر حکومتیں کرنے والے بچ جائیں گے؟ وقتی طور پہ بچ بھی گئے تو کل قیامت والے دن کیسے بچیں گے؟ ان سب کا خون بھی میرے اور آپ کے گردن اور میرے اور آپ کے سر پہ ہوگا، جن کو اللہ نے کچھ بھی ذرے کے برابر بھی کوئی نہ کوئی اختیار دیا ہے، اور وہ اس وجہ سے نہیں بولتا کیونکہ اس کا بھی کھانا پینا لگا ہوا ہے۔ ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے عذابوں سے ڈر جائیں۔ دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ جب کوئی قوم کسی قوم کے حکمران، ججز، چیف جسٹس، قاضی القضاء، وہاں کی کونسلیں، وہاں کے تھانے، وہاں کے ایس ایچ اوز، وہاں کے اے سی اور ڈی سیز جب اسلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اس قوم کے حکمران، وہ نیچے سے لے کر یونین کونسل سے لے کر وہ اوپر تک جتنے بھی ہوں، پرائم منسٹر تک، وہ پریزیڈنٹ تک، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اس نظام کو نہیں اپناتے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، حدیث اٹھا کے دیکھیے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ اس قوم کے اندر خانہ جنگی کی آگ سلگا دیتا ہے۔ وہ خانہ جنگی اس قوم کو خود ہی کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ حل کیا ہے؟ صرف آخری ایک دو باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صرف 4 باتیں اللہ فرماتے جن کو ہم کوئی ملک رہنے کے لیے دیتے ہیں، دنیا میں کوئی مقام دیتے ہیں، وہ ان 4 باتوں کے اوپر عمل کر لیں، دنیا کا مثالی اور آئیڈیل معاشرہ بن جائے گا۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نمبر 1 نظام صلاۃ کو قائم کریں، نماز نہیں پڑھیں، نظام صلاۃ کو قائم کریں۔ اور نظام صلاۃ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے بڑی بہترین تشریح فرمائی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز سب سے پہلے بے حیائی اور برائی کو روکتی ہے۔ اگر میری اور آپ کی نماز بے حیائی اور برائی کو نہیں روکتی، ہمیں گناہ سے نہیں روکتی، تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نماز کے نام پہ اللہ سے مذاق کرنے جاتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھنے جاتے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ معاشرہ، وہ قوم، وہ لوگ، وہ افراد نظام صلاۃ کو قائم کر لیں۔ نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، نظام زکوٰۃ کو قائم کر لیں۔ زکوٰۃ کا نظام جو شریعت نے دیا ہے، یہ صرف زکوٰۃ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی جو ہے نا مال میں سے زکوٰۃ دے دی اور اس کے بعد ہم فارغ ہو گئے، ہرگز نہیں۔ یہ ایک پورا معاشی نظام ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، جس کے اندر رزق کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ مالی وسائل ہمیں حاصل ہیں، ان کی منصفانہ تقسیم ہے۔ یہ ہے نظام زکوٰۃ۔ اور میں اکثر آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 20 مقامات پر زکوٰۃ دینے والوں کو حکم دیا ہے دینے کا۔ اللہ کی قسم ایک آیت مجھے دکھا دے جہاں اللہ نے لینے والے کو کہا جا کے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جا مانگنے کے لیے۔ مالدار کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جا کے پہنچا کے آؤ، تمہارا فریضہ ہے، اس کا فریضہ نہیں ہے۔ اہل مدارس کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، غرباء کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ جا کے لوگوں سے مانگتے پھریں، ان کو احساس دلاتے پھرے کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ہمیں دے دو۔ اللہ کی قسم وہ گھر پہ بیٹھے رہے، میری اور آپ کی زکوٰۃ لینے نہ آئیں، ہم زکوٰۃ دیے بغیر دنیا سے چلے جائیں، کل قیامت والے دن ہم مجرم ہیں۔ وہ فقراء مجرم نہیں ہیں، وہ ہمارے احسان کرنے والے ہمارے اوپر، ہم ان کے احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آ کے ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دو تاکہ تمہارا مال پکیزہ ہو جائے۔
وآتوا الزکاۃ، اللہ نے کہا زکوٰۃ دینے والے نظام زکوٰۃ کو، مال کی منصفانہ تقسیم کو سیدھا کریں۔ نمبر 2 اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا نظام معاشرے کے اندر قائم کرے، نیکی کا حکم دے بحیثیت ایک معاشرے کے فرد کے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم میں سے کون شخص، اللہ کی قسم آج حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے سگے بیٹے بیٹی کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتے۔ باہر کسی کو کیا جا کر کہنا ہے ہم نے؟ کون ہے ہم میں سے جو یہ فریضہ ادا کرتا ہے؟ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے، بے حیائی سے، فاحشات سے، غلاظت سے، گندگی سے، اللہ کی نافرمانیوں سے لوگوں کو منع کریں۔ یہ 4 باتیں جو معاشرہ اپنے اندر قائم کر لے، اللہ کی طرف سے اس معاشرے کی سٹیبلٹی کی گارنٹی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ جو اللہ نے ان کو نظام دیا تھا، اگر اس نظام کو وہ قائم کر لیتے، بھوک ان کی زندگی سے ختم ہو جاتی، افلاس مٹ جاتا، معاشی استحکام آ جاتا، اللہ اس معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دیتا۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، جو اللہ نے ان کے اوپر نظام نازل کیا تھا، اسلام کو وہ اپنا لیتے، آسمان بھی ان کے اوپر اپنے رزق کے خزانے کھول دیتا، زمین بھی اپنے تمام کے تمام تر خزانے اگل دیتی۔ سورہ نور کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بہت اختصار کے ساتھ اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ 2 شرطیں اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی اور 2 اس آیت کے آخر میں بیان فرمائی۔ یہ 4 باتیں اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، نمبر 1 ایمان، وہ جو صحابہ کا ایمان تھا، اس طرح کا ایمان لے آئیں۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد اب چپ سادھ کے نہ بیٹھ جائیں، اسلام کے پورے نظام کو اپنانے کی کوشش کرے، یہ عمل صالح ہے۔ 2 باتیں یہ، اور 2 باتیں جو اللہ رب العزت نے آخر میں بیان فرمائی، یعبدوننی، میرے سوا دنیا میں کسی اور کا نظام نہ چلے، اس معاشرے کے اندر کسی اور کی کوئی جگہ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف تو مسجد بنا رکھی عبادت کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا اڈا بنا رکھا ہے۔ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ کی ذات کو چیلنج ہے۔ یہاں اللہ کی عبادت کا تصور دیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کا جو ہے باقاعدہ وہاں پر امپلیمنٹیشن کیا جاتا ہے، باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، اسٹیبلٹی چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ جس معاشرے کے اندر شرک ہوتا ہے، شرک کو پروموٹ کیا جاتا ہے، شرک کے اڈے چلتے ہیں اور اس کے ورثاء سارے کے سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ معاشرہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے اس معاشرے میں کبھی امن نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 7ویں پارے کی آیت اٹھا کے دیکھیے سورۃ الانعام کی، تو اللہ نے فرمایا یعبدوننی، نمبر 3 شرط جو بیان فرمائی، یعبدوننی، میرے ساتھ عبادت کریں، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ 4 باتیں کوئی معاشرہ اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ کیا دے گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ یہ 3 بہترین قسم کے انعام عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، تمہیں دنیا کا خلیفہ بنا دے گا، دنیا کا نظام حکومت تمہارے قدموں میں گرا دے گا، جیسے اللہ نے پہلے سیدنا عمر کو خلیفہ بنایا تھا، جیسے اللہ نے موسیٰ کو خلیفہ بنایا تھا علیہ السلام، جیسے اللہ نے عیسیٰ، جیسے ابراہیم کو، جیسے اسماعیل کو، جیسے یعقوب کو، جیسے یوسف کو علیہ السلام، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حکمران بنایا تھا، اللہ اسی طرح سے تمہیں بھی خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ 4 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ نمبر 2، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ کی قسم تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ تمہارے دین کو پوری دنیا پہ غالب کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ دوسرا وعدہ ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین اس نے تمہیں دیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ مخلص ہو، اس کے دین سے مخلص ہو جاؤ اور وہ اپنے دین کو دنیا کے اندر نافذ نہ کرے؟ اور نمبر 3، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا،
اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر امن عطا فرما دیتا ہے، وہاں خوف کی فضائیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں کسی کو کسی کا ڈر نہیں رہتا، وہاں جانوروں کے حقوق کی بھی بات کی جاتی ہے، وہاں جانوروں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، وہاں پر کوئی فاطمہ نہیں روتی، اللہ کی قسم کوئی معصوم فاطمہ اپنی میت کو سامنے رکھ کے دنیا کے سامنے وویلا نہیں کرتی، دیکھو نام نہاد مسلمانوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، خدا نہ ہوش کے ناخن لے لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو خلوص نیت کے ساتھ اسلام کے ان معاملات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔